Pathan. Welcome you all the occasion of 6th annual day of Great English School Aurangabad. And the theme for the day is Colors of Friendship. The world is full of diamonds and gems, and we have some of them here today to build this event. With this note, I take this opportunity to humbly receive and welcome all the eminent and distinguished personalities. I humbly welcome Honorable Chief Guest of the day, Dr. Javed Mukarram Sir, and the guest of honors, Mr. Sayyid Mudassir Sir, and Mr. Imtiaz Ali Khan Sir, and Mr. Dada Saheb Kunde Sir, and Mrs. Hurnaz Banu Ma'am, and Mr. Qaisar Pathan Sir, and Mr. Nasir Pathan Sir. I kindly welcome the most dynamic and passionate Honorable Mrs. Tarannoom Sheikh Ma'am, Director of Great English School Aurangabad, the ever energetic and talented Principal Great English School Aurangabad, Mr. Muhammad Abdul Ghaus Sir, sincere administrator, devoted educators, parents and dear students. On this special occasion, we have rolled down a carpet of welcome to the respected guests and all the dignitaries. Today is a very special day and memorable occasion that we will remember forever. Today we are going to celebrate the most eagerly awaited occasion of the school, that is Annual Day. Annual Day means the cultural fest of various programs. It is an occasion of celebration, festivity and felicitation where the students and co-curricular achievement. The school Annual Day celebration is also best way to present our culture to the student. Annual Day provides the school with an opportunity to showcase the skill, talent and achievements of our children. It is the time to chill, time to cheer, time to shine and time to inspire and to be inspired. We all are going to witness the mesmerizing dance performances, enchanting music, awards, recognition and many more. So let's proceed. To start with Bismillah, to end with Alhamdulillah, to appreciate with Subhanallah, hope with Inshallah, and life will be blessed by Allah. Let's begin with the supplication of Allah, the deepest level of worship. Is praising Allah in spite of the pain, thanking during the trials and trusting when we are tempted to lose hope. For recitation, I would like to request Anzalna Khan for khilaf. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام
صالحا كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. He created man, he taught him eloquent speech. The sun and the moon run on their fixed course, exactly calculated, with measure out stages for each for reckoning. And the hearts or star and the trees both prostrate themselves to Allah see. And the heaven he has raised it high, and he has set up the balance in order that you may not transgress due balance, and absorb the weight with equity, and do not make the balance deficient. And the earth he has put down lay for the creatures. Therein are fruit and date palms producing seeded, fruit stalk enclosing date, and also corn with its leaves and stalk for fodder, and sweet scented plants. Then which of the blessing of your Lord will you both in and men deny? He created man Adam from sounding clay like the clay of pottery, and the jinn he created from a smokeless flame of fire. Then which of the blessing of your Lord will you both jinn and men deny? He is the Lord of two east, place of sunrise during early summer and early winter, and the Lord of two west, place of sunset during early summer and early winter. Then which of the blessing of your Lord will you both jinn and men deny? He has let loose the two seas, the salt and fresh water meeting together. Between them is a barrier which none of them can transgress. Then which of the blessing of your Lord will you both jinn and men deny? Out of them both come out pearl and coral. Then which of the blessing of your Lord will you both jinn and men deny? And his are the ships going and coming in the seas like mountains. Sadaqallahul Azim. Jazakallah khair. Thank you so much. Now, I would like to invite Sheikh like Umar Patel, Rayyan Khan and Sofyan Khan for qiraat and translation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جزاك الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو ساری کائنات کا رب ہے, جو مہربان رحمت والا ہے, جو روز رضا کے دن کا مالک ہے. ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے. ہم کو سیدھے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا, نہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے غضب فرمایا اور نہ بیٹھے ہوئے. آمین. In the name of Allah, most gracious, most merciful, all thanks is for Allah, Lord of the world, the most gracious, the most merciful, the Master of the day of judgment. You alone be Ashim, and you alone be Aswarat. Guide us to the straight
who incurred your anger, nor of those who are astray. Amen. अल्लाच्या नावाने आरंभ करतो जो मोठा कृपावान आणि अतिशय दया करणार आहे. सर्व स्तुती प्रशंसा अल्लाह करिता आहे जो समस्त विश्वाचा पालनहार आहे. मोठा कृपावान अतिशय दया करणार आहे. मोबदल्याच्या दिवसा कयामतचा स्वामी आहे. आम्ही तुझी उपासना करतो आणि तुझ्याकडेच मदतीची याचना करतो. आम्हाला सरसत्य मार्ग दाखव. अशा लोकांचा मार्ग ज्यांच्यावर तू कृपा केली, त्या लोकांच्या नव्हे ज्यांच्यावर तुझा प्रकोप झाला आणि नामार्ग भ्रष्ट झालेल्यांचा. आमीन. So much. Allah Almighty is the creator of this world and everything in it. It is important to know the Asma-e Husna and attributes of Allah Almighty. Knowing Allah makes a person love and fear Him and put this hope in Him and be sincere towards Him in His action. There is no way to know Allah except by knowing His most beautiful names and seeking a proper understanding to their meaning. Now, I would like to invite Anzalna Khan to recite 99 names of Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. He created man, he taught him eloquent speech. The sun and the moon run on their fixed course, exactly calculated, with measure out stages for each for reckoning. And the hearts or star and the trees both prostrate themselves to Allah see. And the heaven he has raised it high, and he has set up the balance in order that you may not transgress due balance, and absorb the weight with equity, and do not make the balance deficient.
and the earth he has put down lay for the creatures. Therein are fruit and date palms producing seeded fruit stock enclosing date, and also corn with its leaves and stalk for fodder and sweet-scented plants. Then which of the blessing of your Lord will you both in and deny? He created man Adam from sounding clay like the clay of pottery, and the jinn he created from a smokeless flame of fire. Then which of the blessing of your Lord will you both in and deny? He is the Lord of two east, place of sunrise during early summer and early winter, and the Lord of two west, place of sunset during early summer and early winter. Then which of the blessing of your Lord will you both in and deny? He has let loose the two seas, the salt and fresh water meeting together. Between them is a barrier which none of them can transgress. Then which of the blessing of your Lord will you both in and deny? Out of them both come out pearl and coral. Then which of the blessing of your Lord will you both in and deny? And these are the ships going and coming in the seas like mountains. Sadaqallahu al-Azim. Jazakallah khair. Thank you so much. Now, I would like to invite Sheikh like Umar Patel, Rayyan Khan and Sofyan Khan for qiraat and translation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جزاك الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو ساری کائنات کا رب ہے، جو مہربان رحمت والا ہے، جو روز رزق کے دن کا مالک ہے. ہم تیری عبادت کرتے اور تجھی سے مدد چاہتے. ہم کو سیدھے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے غضب فرمایا، اور نہ بیٹھے ہوئے. آمین. In the name of Allah, most gracious, most merciful, all thanks is for Allah, Lord of the world, the most gracious, the most merciful, the Master of the day of judgment. You alone be ashamed, and you alone be assured. Guide us to the straight path, the path of those upon who has best short flavor, nor of those who incur your anger, nor of those who are astray. Amen. अल्लाहच्या नावाने आरंभ करतो जो मोठा कृपावान आणि अतिशय दया करणारा आहे. सर्व स्तुती प्रशंसा अल्लाह करिता आहे जो समस्त विश्वाचा पालनहार आहे. मोठा कृपावान अतिशय दया करणारा आहे. मोबदल्याच्या दिवसा कयामतचा स्वामी आहे. आम्ही तुझी उपासना करतो आणि तुझ्याकडेच मदतीची याचना करतो. आम्हाला सरसत्य मार्ग दाखव. अशा लोकांचा मार्ग ज्यांच्यावर तू कृपा केली, त्या लोकांच्या नव्हे ज्यांच्यावर तुझा प्रकोप झाला, आणि ना मार्ग भ्रष्ट झालेल्यांचा. आमीन. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء
ایسا ہے، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی. خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، محمد نام ایسا ہے. Now I would like to request Sayyida Tanziha for the recitation of Naat-e Kalam. مدینہ لکھ دے ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتبِ تقدیر مدینہ لکھ دے. تاجدار حرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم. ہم غریبوں کے دن بھی سور جائیں گے ہم یہ بے قصا کیا کہے گا جہاں ہم یہ بے قصا کیا کہے گا جہاں. آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم تاجدار حرم. کوئی اپنا نہیں ہم کے مارے ہیں ہم آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم. ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے تاجدار حرم تاجدار حرم. کیا تم سے کہوں عرب کے کنور تم جان تم من کی بتیاں دار فرقت تو آئے امی لقب کال ناٹک دی برتیاں توری پری تم سد بد سب مصری کب تک رہے گی ادے خبری کہہ بھی کہا دستی دار سے کبھی سن کبھی تو ہماری بتیاں آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا. اپنے دامن کو بھر کے سوال بھی گیا او اپنے دامن کو بھر کے سوال بھی گیا. او حبیب حضیر او حبیب حضیر پر بھی آقا نظر ورنہ آرا کے راستے بکھر جائیں گے تاجدار حرم تاجدار حرم. میں کشو آؤ مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے اسی مہینے چلے آؤ مدینے چلے. تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں. غم حیات نہ کو قضا مدینے میں نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں براہ راست ہے راہ خدا مدینے میں. آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے اسی مہینے چلے آؤ مدینے چلے. میں کشو آؤ مدینے چلے تستسا کی یہ کوثر سے پینے چلے تستسا کی یہ کوثر سے پینے چلے. یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر وہ نظر جتنے خالی ہے سب جان بھر جائیں گے تاجدار حرم تاجدار حرم. خوف طوفان ہے بجلیوں کا ہے ڈر خوف طوفان ہے بجلیوں کا ہے ڈر. سخت مشکل ہے آقا کدھر جائیں ہم آپ ہی گل لیں گے ہماری خبر ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے تاجدار حرم تاجدار حرم. یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ارحم لنا تستے ہم بیچارنا داماتنا من آسی من عاجزا من بے قصا حال مرا پرسم تم اے مشتبل زنبر بچا بہ کے نصیب صبح دم اے چار دن عیسیٰ نفس اے مون سے بیمار ہم اے قاسط فرغم دبے تجھ کو اسی کل کی قسم ان التیاری الصبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فی النبی المحترم تاجدار حرم او نگاہ کرم تاجدار حرم او نگاہ کرم. ہم غریبوں کے دن بھی سور جائیں گے ہم یہ بے قصا کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم تاجدار حرم تاجدار حرم.
Hafiza to come forward for the recitation of Nati Kalam. लीजिए उनका नाम अदब से है हजरत है बड़े मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन सिखाया नेक बनाया जुल्म मिटाया एक बनाया हो
Hello to all the beautiful audience and thank you for waiting so patiently for our next act. As we all know, dance has no barriers. It is something that everyone can feel and everyone can enjoy. To begin this auspicious event, here comes the student of grade 2nd with their welcoming song. We are so grateful for your presence on the stage.
heart, she is a goal-oriented leader, the excellent organizational skills. She is none other than respected Mrs. Tarannum Ma'am, Director of Great English School, Aurangabad. Ma'am has an experience of more than 23 years in the field of education. She did her schooling from St. Anthony's, Mumbai. She is an art graduate from Mumbai University with Masters in English and Masters in Education. Ma'am has served many CBSE and ICSE institutions in various capacities and leadership roles. She has motivated and guided the students on various occasions. She has been dedicated to strengthening teaching learning process for the excellent academic outcomes along with sharing a long-lasting association with the stakeholders and the patrons all this year. At present, ma'am is associate with HAM International School as a vice principal. She has created a plethora of opportunities for the students. I kindly request to respected Director Ma'am, Mrs. Tarannum Sheikh Ma'am, acquaint us with the achievements of our school and students through the annual report. The function of education is to teach one to think intensively and to think critically. Intelligence plus character, that is the goal of true education. Honorable Chief Guest of the day, Dr. Javed Mukarram Siddiqui Sir, Chairman of Tuba Pharmaceutical Private Limited. Guest of honor, Mr. Syed Mudassir Ahmed Sir, CEO of Lakh Realties Private Limited. Mr. Imtiaz Ali Khan, Investigation Officer, Mukundwadi Police Station, Aurangabad. Mrs. Hurnaz Banu Nazima Halka Khwateen, JIH Railway Station, Aurangabad. And Mr. Dada Saheb Kunde Sir, Educator of A.K. Patel and Junior College. Respected Chairman cum Principal, Mr. Muhammad Abdul Ghaus Sir of Great English School, Aurangabad, devoted educators, valuable parents, and my dear students. It gives me immense pleasure to extend a warm welcome to one and all to the 6th Annual Day celebration of Great English School with the theme Colors of Friendships. On behalf of the management, staff and students of Great English School, I, Tarannum Sheikh, Director of Great English School, with great pleasure and pride present the annual school report of Great English School. I am honored to share our achievements, challenges and milestones from the academic year 2023-24. Apart from preparing the children for academic demands, we give emphasis in preparing our children to face the challenges of the competitive world. It is a matter of great significance to us that the students who pass out from our school be well disciplined and carry forward the values they have inherited and excel in life, being role model in the society. We strive for excellence in everything we do. Our learning environment allows every student to propose as individuals. Excellence is our expectation too. Our priority is not just subjects, instead we aim at a holistic educational focusing overall development of our students. Equal opportunity is given to every student and our inclusive environment supports every student. We also value our relations. We are closely connected to our staff, students, parents, alumni and all our stakeholders and the well-wishers. The 2023-24 calendar was marked with joyful learning, celebrations and competitions, each and every marked and consistent and sincere effort by all stakeholders to ensure a stress-free time and environment for our students. With great pleasure, I present in a nutshell the highlights of the academic year 2023-24. You don't have to be a grade to start, but you have to start to be a grade. Achieving academic excellence is at the heart of endeavor of all educators and academic institutions. An important measure of this pursuit is how the institution has performed
the most important of which is the annual school ending examination conducted by the Maharashtra State Board Secondary and Higher Secondary Examination. We are proud to acknowledge that we have good result achievement in academics, co-curricular and extracurricular activities throughout the session. I proudly place before you the achievement of our students and progress of our school. The whole purpose of education is to turn mirrors into windows. We are hereby to share the glad news that our students of grade 12 and 10 who appeared for the exam in 2022-23 has passed with our flying colors. We achieved 100% result in both the grades, grade 10 and 12. In grade 10 board result, 20 students has appeared, out of which 4 students scored 75% and above, 6 students scored 70% and above, 7 students scored 60% and above. And the topper of Grit English School in grade 10th was Sheikh Zishan Khaja with 83%. Second topper was Mirza Hasnain with 79.68%. And third topper was Shoaib Khan Feroz, who scored 77.40%. In grade 12 board result, 17 students have appeared, out of which 3 students scored 75% and above, 7 students scored 70% and above, 5 students scored 60% and above. And the topper of Grit English School in grade 12 was Al-Aman Khan with 78.67%. Second topper was Sayyid Zulkarnain, who scored 74.14%, and third topper was Sayyid Maruf, who scored 73.33%. These achievements underscores the diligence and the dedication of both our students and faculty members. Sharing the happy moments together and spreading joy all around is a vital aspect of Grit English School. We follow every year religiously. A plethora of co-curricular activities, competitions and events were organized during year to bring out the hidden talents in our students. Besides the national and religious festivals being celebrated by all the classes, this was all possible with the active involvement of every stakeholder of the school. I really need to appreciate the efforts of the parents and their involvement in their child's learning process. Events encourage social abilities and understanding the outward-oriented dimensions of emotional intelligence. The conversation or discussion evoked by occasions assists students with building connections, known alternate points of view that present in different societies. Grit English School is being pioneered in organizing events successfully. This year, some of the majors are: Green Day was celebrated by the students of Grit English School. Students dressed up in green attire and green vegetables were served in the tiffins by the parents. Students brought saplings to commemorate World Environment Day, and students were also dressed up as green vegetables and fruits and delivered the importance and nutritional values of it. Father's Day was celebrated in Grit English School with the objective of realizing and honoring the contribution of the great fathers in the society. The day is meant to recall, recognize and remember the endless efforts, initiatives and contributions of all the fathers around us. Students prepared customized greeting cards for their fathers. Various games were organized on this occasion to spend quality time with their kids. Independence Day celebration was celebrated on 15th of August. It was a great event with students' participation in various activities to inculcate the patriotism among our students. On this day, Cosmoplanetarium activity was organized, and the purpose of the Cosmoplanetarium activity is to provide students with an immersive and educational experience about astronomy, space science and the wonders of the universe. Through captivating presentations, virtual tour and interactive session, the activity aimed to spark curiosity, inspire exploration and deepen understanding of celestial phenomena among participants. Teachers' Day was celebrated on 5th of September and gave tribute to Dr. Sarvapalli Radhakrishnan on his birthday. Grade 4th and 10th students imitated their teachers and exhibited teaching learning process as student teacher.
It helps students to develop confidence and overcome stage fear. Students presented gifts as a token of gratitude for their teachers. Quiz competitions of general knowledge quiz competitions were organized to promote learning, critical thinking and teamwork. It aims to boost confidence, encourage research and recognize academic achievement while fostering a culture of lifelong learning. Through healthy competition, students broaden their knowledge and develop essential skills for success. School picnic was organized in the month of December to JJ Valley Farmhouse. Students had enormous fun and joy through various activities conducted in the farmhouse. 2-day school picnic was to provide students with a recreational and educational experiences. It aims to foster team spirit, promote outdoor activities, and create memorable moments for students in a safe and enjoyable environment, enhancing their overall school experience. Grid English School Aurangabad strongly uphold the notion that the power of the human will be complete and drive to excel beyond the body's normal capabilities is most beautifully demonstrated in the arena of sports. Sports are also a way to narrate the passion of a player, determination of a team, and the extraordinary confidence to shine and set the standard for others. This year, too, our students participated in various sporting activities and won accolades and brought laurels to the school. Canteen Day was organized in which students along with their parents had put up variety of food stalls. Teachers had contributed in exhibiting game stalls for fun and recreation of the students and parents. To create a vibrant and inclusive environment where students, staff and families can socialize, enjoy diverse culinary offerings and foster a sense of community. Spell Bee competition is to enhance language skills, spelling accuracy and vocabulary proficiency among students. It aims to promote healthy competition, boost confidence and foster a love for language learning. Through challenging words round, students improve their spelling abilities and develop essential communication skills for academic and personal success. The good work of a school is the result of hard work of students, parents, teachers, at last but not the least, the dedicated, hardworking and sincere, respected principal Mr. Muhammad Abdul Ghaus sir for timely support from several quarters on behalf of the school. I hereby express our sincere thanks and heartfelt gratitude to one and all for the continued assistance and guidance at all the times. I take this opportunity to thank today's chief guest, Dr. Javed Mukarram Siddiqui sir, and the guest of honor, Mr. Syed Mudassir Ahmed sir, Mr. Imtiaz Ali Khan sir, Mrs. Purnaz Banu ma'am, and Mr. Dada Saheb Tunde sir, and the distinguished guest for the generous presence for the program. Special thanks are due to all the parents as well. Their constructive criticism and valuable feedback has always been helpful in so many different ways. Last but not the least, the staff and the students of the school deserve a special mention for their consistent diligence, sincerity and devotion with which they continue to preserve zealous in achieving excellence in all aspects of learning at school. On behalf of teachers and management, I now take an opportunity to commit ourselves to do our best at all times to honorably serve the institution and every stakeholder. Let me conclude this report by the word of our former President, Dr. APJ Abdul Kalam. Learning gives you creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge. Knowledge makes you great. Thank you. Introduce Mrs. Anis Fatima Miss, a dedicated educator and the head of our Urdu and Islamic department. With the wealth of experience in shaping young minds, Mrs. Anis Fatima Miss has been instrumental in fostering a deep understanding of Urdu language and Islamic studies. Among our students today, she will be presenting the school's comprehensive Islamic report reflecting the department's commitment to academic excellence and spiritual development. Please
Please join me in welcoming Mrs. Anis Fatima Miss to share her inciting word with us. آغاز کرتی ہوں، تیری بندی ہوں، تیری رحمتوں پہ ناز کرتی ہوں، وقت تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتی ہوں۔ ادب کا تعلق انسان کی تعلیم سے نہیں بلکہ اس کی تربیت سے ہوتا ہے۔ بچوں کی تربیت میں والدین کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ بچوں کی تربیت والدین کے لیے ایک پروجیکٹ ہے، یہ وہ چیز ہے جو بچوں کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ یا تو یہ گناہ جاریہ بھی بن سکتا ہے یا صدقہ جاریہ بھی۔ گروئنگ ایج کے اندر اگر بچوں کو میڈیا، موبائل جیسی چیزوں کے ذریعے کچھ ایسا کنٹینٹ دکھایا جائے جس میں لادینیت کا فیکٹر ہو تو بچہ وہی چیز ڈیولپ کرے گا۔ اس لیے بچوں کو دین سکھائے، قرآن پڑھائے، غیر ضروری چیزوں سے ان کو روکے، دین کی باتیں بتائے تو وہ بچہ کبھی بھی بد اخلاق اور بدتمیز نہیں ہوگا۔ بچوں کو اردو زبان سے بھی واقفیت کرائے۔ اردو زبان میں ہمارے مذہبی اور علمی، ادبی اور تہذیبی ورثے ہیں اور اس کے تحفظ اور اجتماعی اور انفرادی کوشش کریں۔ انفرادی کوشش یہ کہ آپ اپنے بچوں کو اردو سکھانے کا نظم کریں، اور اجتماعی کوشش یہ کہ جن اسکولوں میں اردو بحیثیت لازمی یا اختیاری سبجیکٹ نہیں ہے وہاں والدین مینجمنٹ پر زور دے کر سلیبس میں اردو شامل کرائے۔ ان دونوں سبجیکٹ کی وجہ سے بچوں کی تربیت اور دینی و دنیاوی تعلیم میں مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ تین اور باتیں تربیت کا نچوڑ ہے۔ اگر بچوں میں ان تینوں باتوں پر عمل کر دیا تو سمجھ جائے کہ والدین نے اپنے بچوں کی تربیت کر دی۔ جھوٹ بولنا، بچوں سے ہمیشہ یہ کہیں کہ آپ کو ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ ان سے کہو کہ آپ کی ہر غلطی گوارا ہے پر جھوٹ گوارا نہیں، جھوٹ پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے والدین کو ہمیشہ سچ بولنا پڑے گا، تبھی بچے اس سے سچ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے والدین کو بھی ہمیشہ سچ بولنا پڑے گا، تبھی بچہ ان سے سچ بات سیکھے گا۔ نماز کی پابندی، بچوں کو 5 وقت کی نماز کا پابند ہونا چاہیے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی پر بھی کوئی کمپرومائز یا کوئی ایکسکیوز نہیں سننا چاہیے۔ بچہ کہتا ہے کہ میں تھک گیا یا نیند نہیں ہوئی یا ہوم ورک کرنا تھا اس لیے فجر کی نماز کو نہیں اٹھ سکا، کوئی بھی بہانہ نہیں سننا چاہیے۔ اگر بچہ کوئی بڑا نقصان بھی کر دے تو بھی کوئی بات نہیں، لیکن 1 وقت کی نماز کو چھوڑنا آپ کو قابل قبول نہیں ہونا چاہیے۔ 5 وقت کی نماز بچے کو وقت پر ادا کرنے کی عادت ڈالیے، اس پر بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ خدمت کرنا، اپنے بچوں کو ہمیشہ ایسا بنائے کہ اس سے دوسروں کی خدمت کر کے خوشی ملے۔ بچوں کو کہے کہ خدمت کو ہی عظمت سمجھے، چھوٹے بڑوں کی خدمت کرے، بچے ماں باپ کی خدمت کرے تو ان میں خود بخود عاجزی آ جاتی ہے۔ جب بچہ خدمت گزار ہوتا ہے تو اس کے غرور اور تکبر کی جڑیں کٹ جاتی ہے۔ ان 3 باتوں کو یوں سمجھ لیں کہ یہ پوری زندگی کی تربیت کا نچوڑ ہے۔ آپ لوگوں ان 3 باتوں میں بچوں کو کچھ بھی رعایت نہ دیں۔ والدین بچوں کی صحیح تربیت کرے، یہ ملک اور ملت کے بھی کام آئیں گی، مستقبل کا بھی سہارا اور آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے گی اور اللہ ان کو عزتیں بھی عطا کرے گا۔ انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے گریٹ انگلش اسکول میں اسلامک اور اردو تعلیم پر بہت زور دیا جا رہا ہے اور بچوں کی تربیت پر بہت کام کیا جا رہا ہے۔ یہ بچے ہمارے کل کا مستقبل ہے جو ہمیں آج سنوارنا ہے۔ شروع سال ہی سے ہمارے اسکول میں دینی تعلیم کا نظم کیا گیا، اسلامک کوئز کمپٹیشن رکھا گیا، 100 اسلامک کوئز کی بکس مہیا کرائی گئی اور اسلامک کوشچن آنسر یاد کروائے گئے۔ پھر سیرت النبی پروگرام بھی رکھا گیا۔ اس پروگرام میں بچوں کو حمد، نعت، تحاریر، نظمیں پڑھنے کا موقع دیا گیا۔ اسی طرح بچوں کی قرأت اور ترجمے کو بھی سدھارنے کی کوشش جاری ہے۔ اسی طرح اسکول میں بچوں کو نمازوں کی پابندی کرائی گئی، انہیں نماز پڑھنے کے لیے وقت اور جگہ مہیا کرائی گئی۔ اس کام کے لیے بچوں کو اور ان کے والدہ کی ہمت افزائی اور تاج پہنا کر کی گئی۔ بچوں کو انعام اور بیٹے سے بھی نوازا گیا جو کہ بچوں کے لیے بہت فائدے مند رہا۔ ہر فرائیڈے کو اسکول لیول پر بچوں کے لیے ایک تربیتی نشست منعقد کی جا رہی ہے جس میں مولانا لڑکوں کے لیے اور باجی لڑکیوں کو دینی تعلیم سے روشناس کرواتی ہے، جس سے بچوں میں دینی جذبہ بھی بڑھ رہا ہے۔
बच्चों को उनकी दीनी जिम्मेदारी और दुनियावी जिम्मेदारी से आगाह किया जा रहा है और इन्हें एक साफ व शफाफ और इंसाफ व मसावत पर मबनी मुआशरे के क़याम की तरगीब दिलाने के लिए हमारे स्कूल में कोशिश की जा रही है। स्कूल में इस्लामिक माहौल बच्चों में ज़्यादा डालने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। हमें इंग्लिश एजुकेशन के साथ साथ दीनी तालीम की भी बहुत ज़रूरत है। हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ अच्छी एजुकेशन, अच्छी जॉब, अच्छा लाइफ स्टाइल, अच्छा लाइफ पार्टनर, अच्छा घर, गाड़ी और लग्जरी लाइफ स्टाइल को बनाया है। ये सब सामान दुनियावी ज़िंदगी का धोखा है। ये दुनिया में लोग कितने भी कामयाब क्यों ना हो, वल्लाह उस रब की नज़र में कामयाब नहीं हो सकते जब तक उसके पास दीन का इल्म नहीं हो। दुनिया को कामयाब बनाते बनाते आखिरत का अब्दी खसारा ना मोल लीजिए। दुनियावी तालीम भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन दुनियावी ज़िंदगी तो एक ख्वाब सिरा के मानंद चंद लम्हों की है जो मौत के साथ ही ख़त्म हो जाएगी। हमारा असल घर तो आखिरत में हमारी किस्मत का फैसला रोज़ महशर होगा। खुदारा दुनिया की चंद चीज़ों और आसाइशों के खातिर आखिरत का सौदा मत कीजिए। आसानियों से पूछो न मंजिल का रास्ता, आसानियों से न पूछो मंजिल का रास्ता, अपने सफ़र में राह के मोती तलाश कर, ज़र्रे से कायनात की तफसीर पूछ ले, खतरे की वसतों में समंदर तलाश कर। आखिर में इस दुआ पर मैं अपनी प्रेजेंटेशन को ख़त्म करना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को हिदायत से नवाजे और वालिदैन को अपनी औलादों की निगहदाश्त, तालीम और तरबियत को की नेक तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। Thank you so much. Dr. Javed Mukarram Siddiqui sir. Today we are truly honored and privileged to have Dr. Javed Mukarram Siddiqui sir with us in this function. Sir hardly needs any introduction. Dr. Javed Mukarram Siddiqui sir obtained his PhD from the National Chemical Laboratories, Pune, and completed his postdoctorate study in USA from University of California, Santa Barbara and Uttar State University, Logan, Uttar. Upon his return from the US, he joined a major Indian pharmaceutical company to work in the field of chemical research. He resigned as the company's Senior Associate Director in 2008 after 20 gainful years. To float TPPL, Duba Pharmaceutical Private Limited. He has also Ruknesh Shara, GIH, Maharashtra. He has 150 patents and publication to his credit. Sir, you have made us proud by your venerable hard work and achievements. We are very, very grateful to have such a versatile personality as our chief guest of the day. I may kindly request Honorable Director Mrs. Tarannum Ma'am and respected Principal Mr. Mohammad Abdul Ghaus sir to felicitate our Honorable Chief Guest of the day, Dr. Javed Mukarram Siddiqui sir, with a bouquet and memento. In addition to his role as and teaching of Islam, fostering a sense of morality and spirituality within the community. I kindly request Principal Sir and Ma'am to welcome respected Mr. Imtiaz Ali Khan Sir with a bouquet and memento. Mr. Dada Sahib Kunde sir, educator in A.K. Patel Junior College, I kindly request Principal Sir and Ma'am to welcome respected Mr. Dada.
values within the community. As a respected Islamic scholar, she focused on excellence beyond the classroom as she actively engaged with the community, delivering lectures and workshops on Islamic. And to welcome respected Mr. Faisaluddin sir with bouquet. Nasir Pathan sir, educator in Sania School. I kindly request Principal sir and ma'am to felicitate with a bouquet and memento. Honors to confer the Milestone Award. These awards are given to those who have completed 3 and more than 3 years in the Great English School, Aurangabad. I kindly request respected Javed Mukarram sir to come forward to felicitate our milestone awardees. And the names of milestone awardees are. Now I call upon the most dedicated teacher, Mrs. Shabana Sheikh Miss, who has completed 7 years successfully in the Great English School, Aurangabad. Thank you, sir. Our most hardworking teacher, Mrs. Aksha Anjum Miss, who has completed 5 years successfully in the Great English School, Aurangabad. Great English School, Aurangabad. Successfully in the Great English School, Aurangabad. Thank you, sir. I kindly request the respect to felicitate our milestone awardees. I would like to invite the most sincere teacher, Mrs. Shumaila Miss, to Who excelled in the Ready to School game. Congratulations to winners. Now I would like to call all the fathers who won in Father's Day sports competition. I kindly request respected Kunte sir to please felicitate by guiding prizes. Sir, please come on the stage to collect your well-deserved prize. And the second prize goes to Khan Musical chair winners are well-deserved prize. The big round of applause. And the second prize goes to Sheikh Afiq sir. Please come on the. And the third prize goes to Sheikh Latif sir. To please come. Thank you so much, sir. Siddhi sir, to kindly address us with your inspiring words. على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
اسٹیج پر تشریف فرما ڈگنیٹریز، محترم ٹیچرز حضرات اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے پیرنٹس اور آڈینس، میں نے ابھی آپ کو قرآن مجید کی سب سے پہلی 5 آیتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، میں نے آپ کو انہیں پڑھ کر سنایا، اور میں آپ کو ہوم ورک کے طور پر میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ گھر جا کر ان آیتوں کی اسٹڈی کریں، ان آیتوں کا ترجمہ پڑھیں، ان آیتوں کی کامنٹری بھی پڑھیں، اس لیے کہ یہ بہت ہسٹوریکل قسم کی آیات جو اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں آپ پر اتری اور زمانے نے ایک نئی کروٹ لی اور تاریخ کا ایک بڑا باب کھل گیا، انسانی تاریخ ہلاک ہونے سے بچ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بنیادوں پر کام فرمایا، ہم کو بھی انہی بنیادوں پر کام کرنا، تو اس پر آپ اسٹڈی فرمائیں۔ مجھے بہت قیمتی 15 منٹ ملے، میں ان 15 منٹوں میں بہت ساری نصیحتیں آپ حضرات کو نہیں کرنا چاہتا ہوں، بلکہ کچھ بہت اہم بہت پریکٹیکل قسم کی ٹپس میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں گرٹ اسکول کی مینجمنٹ، ان کی جو ٹیچنگ اسٹاف، اس کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ میں نے بہت غور سے آپ لوگ کے اس پروگرام کو دیکھا ہے، اور میں بنیادی طور پر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا آدمی ہوں، تو میں بہت گہری نگاہوں سے چیزوں کا الحمدللہ مشاہدہ کرتا ہوں، تو مجھ کو بہت اچھی ٹیم اسپرٹ آپ کے پاس لگی، اور ایسا محسوس ہوا کہ مینجمنٹ اور ٹیچنگ اسٹاف میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور کن مقاصد کے تحت کام کرنا ہے یہ بہت ایگریڈ اپون، تو میں اس پر آپ تمام کو مبارکباد دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں پریکٹیکل ٹپس میں، کہ پیرنٹس اور ٹیچرز دونوں کی یہ ڈیوٹی کہ وہ اپنے بچوں اور اسٹوڈنٹس کو محبت کرنا سکھائیں، نفرت کرنا نہیں۔ ہمارا ملک نفرت کی آگ میں جل رہا ہے، ہم کو اس کو ایندھن نہیں دینا ہے، بلکہ ہم کو اپنی نسلوں کو محبت کا پیغام ان کو سمجھانا ہے۔ اس کا انعام ان کو یہ ملے گا فی الفور کہ ان کی پرسنالٹیز ڈیمیج نہیں ہوگی۔ یہ بہت اچھی ریسرچز ہیں اس پر کہ جو لوگ نفرت کرتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا نقصان خود انہی کو یہ ہوتا ہے کہ ان کی پرسنالٹیز، ان کی شخصیات ڈی شیپ، ڈی فارم اور بالکل برباد ہو جاتی۔ اس سے نفرت، اس سے نفرت، اس سے نفرت، اس سے نفرت، پوری زندگی ایک نیگیٹو مینٹالٹی میں گزر جاتی۔ ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو محبت کا درس دیں، محبت کرنا سکھائیں، اور ان سے کہیں کہ الخلق عیال اللہ، خلق مخلوق وہ اللہ کا کنبہ ہے،
ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو انسانوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ بخش ہے۔ تو ہم اس کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ محبت کرنا ایک مشکل کام ہے، لیکن یہ انبیائی طریقہ ہے کاموں کا۔ نفرت کرنا بہت آسان ہے، اس کے لیے کوئی ایفورٹس لگانے نہیں پڑتے، اس کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں کرنی پڑتی، بس اپنے آپ کو چھوڑ دیں، اپنی نفسانی خواہشات کے دھارے میں بہنے دیں اور نفرت کرتے رہیں۔ یہ بہت آسان ہے۔ تو آسان کام بچوں کو مت بتائیے، ان کو مشکل کام سکھائیے۔ دوسری چیز جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، سخت محنت کا عادی بنائیے، سخت محنت کا عادی بنائیے۔ 16 سے 18 گھنٹے کام کرنے کا عادی بنیے اور بنائیے۔ گھر کا ماحول بنائیے، جب بچے آنکھ کھولیں تو اپنے باپ کو مصروف پائیں، اپنی ماں کو مصروف پائیں۔ بچہ یہ محسوس کرے کہ جیسی اذا ہو جاتی ہے تو میرا باپ بالکل مختلف آدمی بن جاتا ہے، وہ نماز کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی انگلیاں تھام کر ان کو مسجد میں لے جائیں۔ جب بچے اٹھیں رات میں سوتے وقت اپنی ماں کو دیکھیں کہ سجدے میں ہے، باپ کو دیکھیں کہ وہ مصروف ہے، نمازوں کا پابند ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو گھر کا ماحول بننا چاہیے۔ ویسے گھر میں بچے بہت کم یہ دیکھیں کہ ہمارے باپ گٹکا کھا کے پڑے ہیں، ہماری ماں کو کسی قسم کا ہوش ہی نہیں ہے، وہ اپنا ٹی وی میں اور موبائل میں اسی میں لگی ہوئی ہیں یا غیبتوں میں لگی ہوئی ہیں۔ تو یہ نہ ہو، گھر کا ماحول ہم کو بنانا، ہم کو اپنے بچوں کو اس کا عادی بنانا ہے۔ پھر میں آپ کو ایک بہت اہم، بہت دنوں کے بعد جو اچھی بات معلوم ہوئی، میں وہ آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے بچوں کو 1/3 کھانے کا عادی بنائیے، اتنا نہ ٹھوسائیے انہیں، دن اور رات جگالی کرتے رہیں اور کچھ نہ کچھ کھاتے اور پیتے رہیں۔ نہیں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کو اس کی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے بس چند چھوٹے لقمے کافی ہیں، اگر زیادہ ہی کھانا ہے تو وہ 1/3 کھائیں۔ آپ اس کی اچھی سی اسٹڈی فرما لیجیے۔ عام طور سے مولوی حضرات اس کو زیادہ بولتے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہمت کر کے آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ وہ یہ جاوید مکرم کہہ رہے تھے کہ 1/3 کھانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم نصیحت ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے اور ہم اس پر کیسے کام کریں؟ تو 1/3 کھانے کا عادی بنائیں۔ دسترخوان سے وہ بھوک رکھ کر اٹھیں، دسترخوان پر کی کرشیں چن کر کھائیں۔ ان کو بتائیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کہ آپ دسترخوان پر ایسی چیزوں کو چھوڑ کر اٹھتے نہیں تھے۔ ہماری ماں حضرت عائشہ فرماتی کہ میں جب برتن دھوتی تھی اور جب میں رکابیاں وہ اٹھاتی تھی دسترخوان سے تو مجھ کو اس بات میں بڑا کنفیوژن ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس رکابی میں کھانا تناول فرمایا، اتنا صاف کرتے تھے آپ۔ یہ چھوٹی چیزیں ہیں بہت، لیکن اس سے پرسنالٹی کو آپ اور میں اپنے بچوں کو ڈیولپ کریں۔ اسی سلسلے میں ایک بات میں آپ سے اور کہنا چاہتا ہوں، بچوں کو بیٹھ کر فوکس ہو کر پڑھنے کا عادی بنائیں۔
बड़ा स्टेमिना डेवलप होता है आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने का। बहुत ड्राई सब्जेक्ट्स जो हैं उसको पढ़ते वक्त तबीयत बार बार उचाट हो जाती है। मैं जब भी इस नुक्ते पे कुछ कहता हूँ तो मुझको अपनी कुछ चीज़ जो मुझको बहुत मुश्किल से are delighted and like to give a token of gratitude to the chairman MA Sir and director Tarannum Sheikh ma'am for the support and guiding light they have bestowed in their teaching career. A big round of applause. Request our distinguished guests to take their seats and witness the program. Throughout the profound influence of friends and family in shaping a child's journey. Through laughter, tears and shared moments, we celebrate the vibrant palette of relationships that bring the canvas of upbringing, illustrating how love and support from both friends and family add unique hues to the beautiful tapestry of a child's life. May the excitement of today enthuse you, may its enchantment surround you. So without much